السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ شورى کی آیت نمبر 20 سے انشاءاللہ تعالیٰ کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے، اس پہ غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی الحرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیر۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہاں پر ہم اپنی بھی نیت کا جائزہ لیں گے، ہم اپنا محاسبہ کریں گے کہ اس دنیا اور آخرت کے تعلق سے ہماری کیا نیت ہے، دنیا میں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہماری کیا چاہت ہے۔ جیسے یہاں پہ اللہ نے فرمایا جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی جو آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، جو آخرت میں کامیاب اور کامران ہونا چاہتا ہے، جو اپنے رب کو راضی کر لینا چاہتا ہے، جو جہنم کے عذاب سے بچ جانا چاہتا ہے، تو جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے یعنی دنیا میں رہ کر کے اس کا پورا نظر جو ہے وہ آخرت پر ہے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو ایسا شخص ہے جس کی ایسی نیت ہے، ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو اس کی کھیتی میں اضافہ ہر صحیح کا مطلب کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہم اس کو عطا کرتے ہیں، اور زیادہ عطا کرتے سے، جیسے کہ ایک نیکی کی 10 نیکی، 10 کی 700 اور بغیر حساب تک اللہ رب العزت نے کہا ہے، تو اس کی نیکی کو ہم اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی وہ دنیا میں رہ کر کے اور صرف دنیا ہی اس کے لیے نصب العین ہے، اس کی نظر کے اندر صرف دنیا ہے کہ مجھے دنیا کمانا ہے، ہم اس میں سے کچھ اسے دے دیتے ہیں۔ تو جس کا ٹارگیٹ دنیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو دنیا مل جاتی ہے، دنیا میں اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، تو ہم اسے اس میں سے کچھ اسے دے دیتے ہیں، یعنی جتنا اس کے مقدر میں اللہ رب العزت چاہتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اب وہ جائے گا جہنم میں، اب اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ تو ہمیں اب اپنا محاسبہ یہ کرنا ہے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے اس دنیا کے تعلق سے، ہماری چاہت کیا ہے، دنیا ہے یا آخرت ہے، اور ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ واقعی میں کیوں جی رہا ہوں، کیا مقصد ہے زندگی کا، نکاح ہو جانا، بچے ہو جانا، گھر ہو جانا، اچھا کاروبار ہو جانا، عزت ہو جانا، یہی کچھ چیزیں۔ اگر یہی دنیا اور یہی مقصد ہے اس دنیا کا، تو اللہ رب العزت فرمائے کہ کچھ دنیا تو ہم دے دیں گے اس کو، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ہمارا مقصد دنیا کے اندر آخرت ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تعلق سے فرمایا تھا ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ میرے لیے کہہ دینا، آپ کے لیے سن لینا بہت آسان ہے، لیکن اس کے مطابق جی لینا یہ کامیابی ہے کہ ان صلاتی، اے اللہ میری نماز، و نسخی اور میری قربانی، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اے اللہ تیرے لیے ہے۔ تو ایسا اگر رہے گا تو اللہ نے فرمایا کہ ہر صحیح ہم اس کو بڑھا کر کے دیں گے، اس کو اضافہ کر کے دیں گے، تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں اس کو عطا کرے گا۔ اس تعلق سے
سمجھنے کے اعتبار سے ہم اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کام اور دین کا کام، ویسے دنیا کا کوئی کام نہیں ہے، آخر دنیا کے اندر ہم جو آئے ہیں سارے کام آخرت سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن سمجھنے کے اعتبار سے ایک کام تو ہوتا ہے دین کا کام، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو تو ہم آخرت کے لیے ہی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتے ہیں، لیکن کچھ بدقسمت ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کو بھی دنیا کے لیے کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا تو لوگ مجھے اچھا آدمی سمجھیں گے، میری مدد کریں گے، میری عزت کریں گے، اور یہ عزت کی چاہ بھی عجیب چاہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ دنیا میں دنیا کے لوگوں سے عزت کا چاہنا، اس سے چھوٹی سوچ اور کیا ہو سکتی ہے۔ عزت تو اللہ رب العزت کی نظر میں ہونا چاہیے، دنیا کی نظر میں ہو نہ ہو اس سے کیا لینا دینا ہے۔ بہرحال تو یہ جو کام ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو آخرت کے لیے کر رہے ہیں، لیکن دنیاوی کام حالانکہ یہ دنیاوی کام نہیں ہے، یہ بھی آخرت سے ریلیٹڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، جیسے بچوں کی تربیت ہے، یا ہم اپنی صحت کا یا ہم اپنی بیماری کا علاج کرا رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہماری دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے ہونا چاہیے کہ بچوں کی تربیت اس لیے کر رہے ہیں، ان کو پال پوس کر کے بڑھا اور پڑھا لکھا کر کے اس کو باشعور اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا انسان بنے گا، لوگوں کے فائدہ کرے گا، اور یہ ہمارے لیے توشہ آخرت ہوگا، اس کے ذریعے سے دین لوگوں تک پہنچے گا، اور یہ اس کے جو سارے اعمال ہیں وہ ہمارے اعمال کے اندر جڑیں گے۔ اس لیے ہم بچوں کی تربیت کریں، ہم اپنے صحت کا خیال رکھ رہے ہیں یا علاج کرا رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم اگر قوی رہیں گے، مضبوط رہیں گے تو اللہ رب العزت کے دین کا کام بھی کر پائیں گے اور اس کی عبادت بھی کر پائیں گے۔ ماں باپ کے ساتھ ہم اچھا سلوک کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے۔ تو اب دنیا کے جتنے بھی کام ہیں اس میں ہم اپنے آپ کو، اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہوش میں رکھیں، ہوش میں رکھیں گے تو ہم نیت کر پائیں گے، ہماری نیت صحیح ہوگی کہ ہاں یہ میں کام کر رہا ہوں، جیسے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، کسی کو کچھ چیز دے رہا ہوں، بچوں کو پڑھا رہا ہوں، اس کے ساتھ ہمارے اندر یہ نیت ہونا چاہیے کہ یہ میں کر اس لیے رہا ہوں کیونکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو پھر اس عمل کے اندر اور زیادہ خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا، اس عمل کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، اس عمل کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا کہ ہاں میں یہ کام کو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور وہ عمل آپ کا پھر ضائع نہیں ہوگا۔ کیونکہ امام بخاری نے جو اپنی کتاب میں سب سے پہلے اس حدیث کو لے کر کے آئے، اس حدیث کو سب سے پہلے لانا ہی اس بات کی اہمیت ہے کہ یہ حدیث کتنی اہمیت کیا حامل ہے۔ اس حدیث کے پہلے لانے سے یہی پتہ چلتا ہے، اور واقعی یہ بات ہے کہ آپ نے حدیث لائی انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب یہ پوری حدیثیں آپ پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اس عمل کا یہ عمل ڈیپینڈ کرے گا، یہ اس کا دار و مدار رہے گا آپ کی نیت پر، اور اگر نیت ہے تو اس کا اجر ہے، اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ تو ہم اپنی نیت کو صحیح کریں اور نیت کو آخرت رخی بنائیں، ہمہ وقت ہم اپنے آپ کو آخرت کے لیے حساس اور بساس رکھیں، یعنی جاگتے رہیں، جیے ہم۔ اللہ رب العزت مجھے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو اب ہمارے ہر عمل کے اندر دنیا اور آخرت دونوں چیز ہے، یا تو ہم اس سے دنیا چاہ رہے ہیں یا آخرت چاہ رہے ہیں۔ صبح سے لے کر کے شام تک کے جتنے بھی عمل ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اب دو چیز ہمارے سامنے ہیں، ایک دنیا اور آخرت ہے۔ تو جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے تو اللہ رب العزت اس کو دے گا، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں کچھ دے دیں گے۔ تو دنیا اگر ہم نے چاہ بھی لیے تو کیا ہمیں دنیا پوری مل جائے گی؟ دنیا اتنی ہی ملے گی جتنا ہمارے رب نے لکھا ہے۔ تو ہمیں تو چاہنا آخرت چاہیے، جیسے دنیا جو ہے باقدر مقدر ہے، دنیا باقدر مقدر ہے، جتنا مقدر میں لکھ دیا ہے اتنا ہی ملے گا، ایک لقمہ کم، ایک سانس کم یا ایک دھڑکن کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی، جتنا مقدر میں اتنا ہی مل کے رہے گا۔ تو دنیا بقدر مقدر ہے اور آخرت بقدر مشقت ہے، تو جتنی مشقت کریں گے آخرت کے لیے آخرت ہم اتنی سوار پائیں گے۔ تو اب ہمارے سامنے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں دو چیزیں، ایک تو دنیا اور آخرت ہے، تو ہمیں اپنے نیت کو صحیح جائزہ لیتے رہنا ہے اور نیت کرنا ہے کہ ہاں اس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو دنیا تو ہمیں اتنی ہی ملے گی جتنا ہمارے رب نے لکھ دیا ہے۔ اس تعلق سے ایک آیت اور لکھتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 سے 21، جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس کے لیے اس میں جتنا چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ قرار دیتے ہیں۔ جو شخص دنیا کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے جتنا چاہتے ہیں
عطا کر دیتے ہیں، پھر آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، پھر اس کے لیے جہنم کو مقرر بنا دیتے ہیں۔ اور جو شخص آخرت کی خواہش رکھتا ہے تو اس میں اتنی کوشش کرے جتنا اس کے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو، ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگے گی، یعنی ایسے ہی لوگوں کی کوشش کامیاب ہوگی۔ اس تعلق سے ایک حدیث امام سوری نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کو عظمت، رفعت، مذہب اسلام کی نصرت اور زمین میں غلبے کی بشارت سنا دیجیے۔ مطلب اسلام کے ذریعے سے ان کی عزت، رفعت، بلندی اور زمین کا غلبہ انہیں سنا دیجیے۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں، پس ان میں سے جو شخص آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ پھر سے دیکھیں، پس اس میں سے جو شخص آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 134، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 357، آیت نمبر 21، کیا ان کے لیے اللہ کے سوا شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر فیصلے کرنے کی بات نہ ہوتی، یعنی فیصلے کا دن ایک مقرر نہ ہوتا، تو ان کے درمیان یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی فوراً فیصلہ کر دیا جاتا۔ یہ ایسا جرم ہے کہ اس جرم پر فوراً فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن فیصلے کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، اس وجہ سے عذاب ان پر نہیں آ رہا۔ اور بلا شبہ ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر عذاب علیم کہا گیا، دردناک عذاب۔ ایک تو عذاب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا، بے عزتی کے ساتھ اور درد کے ساتھ ان کو عذاب دیا جائے گا۔ جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے شرک، اور یہ شرک کی وہ قسم ہے جو توحید الوہیت کے اندر دو قسم ہے۔ توحید الوہیت میں ایک ہوتا ہے پرستش اور دوسرا ہوتا ہے اطاعت۔ پرستش یعنی عبادت کے جتنے بھی اقسام ہیں، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، طواف کرنا، منت ماننا، دعا کرنا، اس قسم سے اور بھی جو چیز، اعتکاف کرنا، تو یہ سب پرستش کے اندر آئے گا جو عبادت کی قسمیں ہیں۔ اور عبادت کی دوسری قسم ہے اطاعت، یعنی ہمارے اوپر حرام اور حلال، یہ اللہ رب العزت کہا کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ طے کرے گا کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا کھانا حلال ہے کیا کھانا حرام ہے، کیا پینا حلال ہے کیا پینا حرام ہے، کیا ہمارے لیے پہننا حرام ہے، کیا ہمارے لیے سوچنا حرام ہے، کیا ہمارے لیے بولنا حرام ہے، کون سا عقیدہ ہمارے لیے حرام ہے، کون سا عقیدہ ہمارے لیے حلال ہے، یہ طے اللہ رب العزت کرے گا۔ اور یہ طے اگر کسی اور نے کیا اور ہم نے اس کی بات کو مان لیا بحیثیت شریعت کہ ہاں ایسا ہی ہے، تو یہ شرک ہے۔ اب آپ دیکھیں، کیا ان کے لیے اللہ کے سوا شریک ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو انہوں نے شریک کیا ہے جنہوں نے ان کے لیے وہ دین مقرر کیے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو دین کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور اس کو چھوڑ کر کے کوئی اور ہے اللہ رب العزت کا انہوں نے شریک کیے ہیں کہ وہ بھی ان کو دین بتاتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 356 یا 357 تک یہ لوگ حلال اور حرام اپنے قبیلائی نظام کے مطابق یا عرب کے رسم و رواج کے مطابق طے کر لیتے تھے۔ جیسے کچھ جانوروں کو انہوں نے خود حرام کر لیا، جیسے بحیرہ انہوں نے خود نام رکھ لیا سورہ بقرہ کے اندر، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو پڑھے ہوئے، صائبہ، وسیلہ اور حام، ایسے کچھ جانور انہیں طے کر لیے تھے اور یہ کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، ان کا دودھ بھی حرام ہے۔ کسی جانور کے لیے یوں کہہ دیا کہ اس کے پیٹ کے اندر ہے، وہ ہمارے مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے، کبھی مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں، اس کا دودھ مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام۔ خود اپنے مطابق انہوں نے کچھ جانوروں کو حرام کر لیا، کچھ کو حلال کر لیا۔ اسی طریقے سے کچھ حلال جو کرتے تھے تو مردار کو انہوں نے حلال کر لیا، خون کو انہوں نے حلال کر لیا، اور جوا کھیلنے کو انہوں نے حلال کر لیا، جبکہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ لیکن اپنے سرداروں کے کہنے پر، اپنے بڑوں کے کہنے پر یا اپنے علماؤں کے کہنے پر انہوں نے جو حرام اللہ نے کیا اس کو حلال کر دیا۔ جیسے ہندوستان کے اندر بینک کا سود کچھ لوگوں کے نزدیک حلال ہو گیا، جبکہ اللہ رب العزت نے سود کو حرام کر دیا، اور یہ شریعت کے اندر اس کو داخل کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے جرم کرنا جرم کو سمجھ کر کے، جیسے کوئی شراب پی رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہاں شراب پی رہا ہوں، یہ حرام ہے، تو اس کو ایک حد لگے گی شراب کی کہ اس نے شراب پیا، اتنا گناہ اس کو لگے گا۔ لیکن ایک شخص ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ شراب حلال ہے اسلام کے اندر، کیونکہ یہ انگور سے بنی ہوئی ہے اور انگور حلال ہے، انگور کا
رس جو ہے وہ ہمارے پیٹ کے اندر جاتا ہے، اور اسی طریقے سے انگور کا رس سے یہ بنی ہوئی ہے شراب، اور یہ حلال ہے۔ تو یہ شریعت کے اندر حلال ہے۔ کیوں حلال ہے؟ کیونکہ میرے بڑے نے یہ فرمایا ہے، یا میرے بزرگ نے فرمایا، یا میرے سردار نے فرمایا، یا میرے عالم نے فرمایا۔ اگزامپل میں دے رہا ہوں صرف، اور اس شراب کو اب حلال کر کے یہ پی رہا ہے۔ تو اب یہ کون سا گناہ ہو گیا؟ اب اس گناہ کے اندر دو چیزیں ہو گئی۔ ایک تو وہ شراب حرام تھی، اس کو اس نے حلال کیا، اس کو پی رہا ہے۔ دوسرا یہ اس کو شریعت بنا رہا ہے، اور شریعت کس کے کہنے پہ بنا رہا ہے؟ اپنے بڑے کے کہنے پر، جبکہ شریعت سازی کا حق صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ شریعت اللہ رب العزت کی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا نا، میں جسے حلال کر دوں آپ اسے حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو اب اللہ نے حرام کیا تھا، لیکن اس کے عالم یا اس کے بڑے کے کہنے کی وجہ سے اس کو یہ حلال کہہ رہا ہے اور شریعت کے اندر داخل کر رہا ہے۔ اب یہ شرک ہو گیا، کیونکہ اس نے حلال اور حرام کا حق مخلوق کو دے دیا، اس بڑے کو دے دیا، خالق کو چھوڑ کر کے۔ اس کی دوسری دلیل سورہ توبہ کے اندر آپ کو ملے گی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اور یہاں پر تفسیر تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور جس آیت کی تفسیر خود رسول اللہ فرمائے، اس میں پھر تفسیر کی کیا ضرورت؟ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے اس آیت کو سمجھنا چاہا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے اتخذوا احبارهم کہ انہوں نے اپنے عالم اور درویشوں کو الہ بنا لیے تھے۔ تو عدی بن حاتم کیونکہ پہلے کرسچن تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے ان کو الہ نہیں بنائے تھے، ہم ان کو رب نہیں بنائے تھے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، اور آیت ایسا کہہ رہی ہے۔ تو اس آیت کو وہ سمجھنا چاہتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام نہیں جان لیتے تھے؟ تو عدی بن حاتم کہتے ہیں ہاں، وہ جو حلال کہتے تھے وہ ہمارے لیے حلال تھا، وہ جو حرام کہتے تھے وہ حرام تھا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی رب بنانا ہے، کہ حلال اور حرام کا حق تو اللہ کا ہے، اور اس کے اندر یہ شرک ہو گیا، تو یہ اس طریقے سے شرک ہو جائے گا۔ اب آیت کو پھر سے دیکھیں، اللہ رب العزت اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور حلال و حرام ہماری زندگی کے اندر وہی حکم ہوگا جو اللہ رب العزت کا ہے۔ ہاں، اس کو ہم عمل نہیں کر پائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو شریعت بنا کر کے حلال کرے اور پھر وہ عمل کرے تو یہ شرک ہو جائے گا، اور شرک ایسا گناہ ہے کہ جو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اور شرک کی تباہ کاریاں ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو کیا ان کے لیے اللہ کے سوا شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا؟ اور اگر اللہ نے حکم دیا تھا لیکن کوئی اور ہے جو ان کو طے کر رہا ہے، اور اگر وعدے کا، اور یہ کیسا جرم ہے اگر کسی اور کو انہوں نے شریعت سازی کا حق دے دیا ہے کہ وہ ہمارے بڑے اور فلاں فلاں فلاں، ان کو اگر شریعت سازی کا حق دے دیا تو یہ جرم کیسا ہے؟ اور اگر وعدے کا دن فیصلے کرنے کی بات نہ ہوتی، یعنی وہ دن طے شدہ نہ ہوتا عذاب کا دن، ان کے لیے درمیانی یقینی فوراً ہی فیصلہ کر دیا جاتا، تو ان کے درمیان یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی فوراً ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن وقت ایک طے ہے عذاب کا۔ اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا اور بلا شبہ ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم۔ آیت نمبر 22، آپ ظالموں کو دیکھیں گے وہ ان عملوں کی سزا سے ڈرے ہوئے ہوں گے جو انہوں نے کی ہوگی، مطلب حشر کے میدان میں یا رسول اللہ، یا اور بھی جب دنیا کے اندر بھی عذاب آ جاتا ہے تو یہ ظالم ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو حشر کے میدان میں خاص طور پر، کیونکہ جب مر کر کے جینے کا یقین نہیں ہے، اور اس دن یہ دیکھیں گے کہ ہم جیسے دنیا میں تھے ویسے ہی ہم پھر سے پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ جو وعدے تھے وہ سارے کے سارے پورے ہو گئے کہ مرنے کے بعد ہم تمہیں زندہ کریں گے، جس طرح تمہیں پہلی بار زندہ کیے ویسے پھر سے آؤ گے تم۔ تو آدھی ہوش تو ان کا ویسے ہی اڑ چکا ہوگا، سمجھ میں تو ان کو ویسی آ گئی ہوگی کہ اب تو وہ جو ہم کتابوں کے اندر پڑھا کرتے تھے، قرآن میں پڑھتے تھے، حدیث میں پڑھتے تھے، بات تو صحیح نکل گئی، اب تو ہم حاضر ہو چکے ہیں حشر کے میدان میں، اور یہ سارے کے سارے لوگ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں پہلے سے لے کر کے آخر تک، اور سورج بھی 1 میل پر آ چکا ہے، اور یہ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اور وہاں پر جب یہ جہنم کو چیختے ہوئے دیکھیں گے غیظ اور غضب کے، جب ایسا لگے گا ہمارے جوش کے جہنم پھٹ پڑے گی جو سورہ ملک میں فرمایا، تو اس ٹائم کا منظر یہاں پہ اللہ بتا رہا ہے، آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ ان کے عملوں کی سزا سے ڈرے ہوئے ہوں گے جو انہوں نے کمائے ہیں۔ تو جو کما کر کے وہ حشر کے میدان میں ہم پہنچیں گے اس کی بنیاد پر وہ معاملہ ہوگا، جبکہ وہ سزا ان پر آ کے رہے گا۔ تو اب وہ کتنا ہی ڈر لے، وہاں حشر کے میدان میں اپنے عمل کی وجہ سے کتنا ہی ڈر لے، سزا آ کر رہے گی۔ آج ڈرنا فائدہ مند ہے، آج ہم اپنے عمل کو یاد کر لیں اور اس کا محاسبہ کر لیں، اس سے ڈر جائیں تو آج فائدہ مند ہے، لیکن کل حشر کے میدان میں ڈرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبکہ وہ سزا ان پر آ کر رہے گی،
اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے۔ دو ہی مطالبہ ہے، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح۔ ایمان لے آؤ یعنی اپنے عقیدے کو صحیح کر لیں، توحید کو صحیح کر لیں، اور پھر اس کی بنیاد پر اس کے بعد پھر دوسرے عمل۔ اگر توحید صحیح نہیں، اگر ایمان صحیح نہیں، عقیدہ صحیح نہیں، تو پھر کسی عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ایمان ہے اور پھر اس نے عمل صالح کیا ہے، تو ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا کہ ان کے لیے جنت نہیں جنات ہیں، یعنی کئی باغات ان کو دیے جائیں گے، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، مطلب جو ان کا دل ارادہ کرے گا وہ سب کچھ ان کو وہاں پہ عطا کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ ہے کامیابی۔ لیکن ہم نے دنیا کو کامیابی سمجھا ہوا ہے۔ جو پہلی آیت تھی کلاس کی 20 نمبر آیت، کہ دنیا کی چاہت کے لیے صبح سے شام ہو رہی ہے، کیسے عزت کو بٹور لیں، کیسے دولت کو لا لیں، کیسے ایک بڑا بنگلہ ہو جائے، دوسری گاڑی ہو جائے، دوسرے کپڑے ہو جائے، عزت والا ہو جاؤں، اور آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ اور جو آخرت کو سامنے رکھ کر کے اور دنیا کو جیتا ہے، تو دنیا تو اتنی ہی ملے گی جتنی اس کو ملنا ہے، یہی تو تقدیر ہے، اور یہی تقدیر پر ایمان ہے۔ تو ایمان والے کو تو یقین ہے کہ جتنا ہے اتنا ملے گا، لیکن آخرت بقدر مشقت ہے، تو مشقت کرنا ہے اس میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام ڈھونڈنا ہے، وہ علم حاصل کرنا ہے، اور اس علم پر عمل کرنا ہے۔ اپنی مرضی سے کچھ بھی عمل نہیں چلے گا، علم حاصل کر کے پھر اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ ہے بڑی کامیابی کہ آخرت میں جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس میں جو کامیاب ہو گیا اصل کامیابی وہ ہے جس کو یہاں فرمایا آیت نمبر 23، یہی فضل ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو بشارت دیتا ہے۔ یہ وہ فضل ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ پھر وہی بات اللہ نے ریپیٹ کیا کہ ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان بندوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں۔ پھر دو حکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کسی صلے کا سوال نہیں کرتا، یعنی اس تبلیغ رسالت پر جو پیغام اللہ کے نبی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اس پہ میں تم سے کوئی صلے کا سوال، کوئی بدلے کا سوال نہیں کرتا کہ تم مجھے دولت دے دو، سردار بنا دو، عزت، کچھ نہیں، کوئی سوال نہیں۔ اور یہ اس قسم کی آیت اور بھی پہلے آ چکی ہے، دوسرے انبیاء کا بھی یہ قول آیا ہے کہ میں تم سے بدلہ نہیں چاہتا، کیونکہ کام جس سے کر رہے ہیں وہ بدلہ دے گا۔ اللہ رب العزت کے دین کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کا بدلہ دے گا، تم سے ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ یہاں پہ لیکن ایک بات آ رہی ہے، مگر قرابت داری کی محبت، تو میں قرابت داری کی محبت چاہتا ہوں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہمیں قرآن کو ویسے ہی سمجھنا ہوگا جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھا دیا، اور صحابہ نے اس کو سمجھ کر کے بتا دیا کہ ہاں اس سے مراد یہ ہے۔ تو اس تعلق سے ایک حدیث، اگر ہم اس کو ایسا سمجھیں کہ قرابت داروں کی محبت، تو قرابت داروں یعنی اہل بیت کی محبت، اہل بیت سے تو محبت کرو، ہم اپنے دماغ سے اگر سمجھے تو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ نبی کے شان کے لائق نہیں کہ وہ جو پیغام رسالت پہنچا رہے ہیں اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہو کہ میرے بچوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کریں۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ ایسا نہیں۔ تو ہم اپنے دماغ سے کچھ بھی نہیں سوچنا ہے، ہمیں اس کی تفسیر پڑھنا ہے کہ صحابہ اکرام نے اس کو کس طریقے سے سمجھا تھا یا بتایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا قول ملتے ہیں۔ تو بخاری شریف کی ایک حدیث اس قول کے مطابق، مگر قرابت داروں کی محبت کے تعلق سے حدیث نمبر 4818 ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تعلق سے، اور انہیں تو تم میرے اور اپنے درمیان رشتہ داری کی وجہ سے صلہ رحمی کا ثبوت دو، اور نہیں تو تم میرے اور اپنے رشتہ داری کی وجہ سے صلہ رحمی کا ثبوت دو، مطلب ہماری اور تمہاری جو رشتہ داری ہے، ایک ہی قبیلے کے ہم ہیں، تو اس سے صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کرو یعنی مدد تو نہیں کر رہے، مت کرو، نہیں کر رہے ٹھیک ہے، دین قبول نہیں کر رہے ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم روکو بھی تو نہیں، اس دعوت دین کو روکو بھی تو نہیں۔ تو اتنا صلہ میں چاہتا ہوں۔ تو صلہ دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں ہے، انہی کے بھلائی اور انہی کے فائدے کے لیے ہے کہ جو میں تم تک اس پیغام کو پہنچا رہا ہوں، اس پیغام کو تم قبول کر لو، تم اسے سمجھ لو، اور سمجھ لو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ رہے ہو یا نہیں قبول کر رہے ہو، نہیں مدد کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم رشتہ داری کا خیال تو رکھو۔ اور ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ رشتہ دار جب کسی بات کو پہنچاتے ہیں تو اس کے اندر ایک یقین بھی ہوتا ہے کہ میرا باپ میرے لیے کیا غلط بتائے گا، میرا چاچا میرے لیے یا میرا بھائی میرے لیے غلط بتائے گا، تو اس کا تو لحاظ رکھو، یا اس حساب سے تو تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر سے آپ دیکھیں حدیث میں یہ ہے، اور انہیں تم میرے اور اپنے درمیان
رشتہ داری کی وجہ سے صلہ رحمی کا ثبوت دو۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4818۔ اور جو شخص کوئی نیکی کماتا ہے تو ہم اس کے لیے اس میں بھلائی بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک دستور ہے کہ کوئی نیکی کماتا ہے تو اللہ رب العزت اس نیکی کو بڑھا کر کے دیتا ہے۔ ایسا رحیم اور کریم رب ہے ہمارا۔ اور جو گناہ کرتا ہے تو گناہ میں اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس نے گناہ کیا ہے، اس میں نہیں بڑھایا جاتا، لیکن نیکی کو اللہ رب العزت بڑھا کر کے دیتا ہے، یہاں تک کہ صرف نیکی کی نیت کرنے سے اللہ رب العزت نیکی لکھوا دیتا ہے۔ تو نیکی کو بڑھاتا کیسے کہ 1 کا 10، اللہ کے ہاں یہ پہلے سے قانون ہے کہ کوئی ایک نیکی کرے گا تو 10 سے، جیسے بخاری شریف کی حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی ایک حرف کا 10 کے برابر اس کو ثواب ملے گا، تو یعنی 30 ہو گیا۔ تو اس طریقے سے تو بھلائی کو بڑھا کر کے اللہ رب العزت دیتا ہے، یعنی 1 کا 10 دیتا ہے، اور کئی بار 700 گنا تک، اور کئی بار بے حساب اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت قدردان ہے، قدردان ہے۔ دیکھیے اللہ کے علاوہ ہماری نیکیوں کا قدر کرنے والا اور کوئی نہیں، تو اس کو دوسروں کو بتا کر کے یا دوسروں کو دکھا کر کے اس کو ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں تو اس کی قدر کوئی نہیں کر سکتا، اور نیکی کے اندر ایک نیکی یہ بھی ہے کہ ہمارے اللہ کے ڈر سے آنسو نکل جانا یا آنسو کا نکلنا۔ اب آنسو آپ اگر لوگوں کے سامنے نکالیں گے تو کیا قدر ہے اس کو؟ اگر آپ اپنے دکھڑے کسی کے سامنے روتے بھی ہیں تو وہ سن تو لے گا آپ کو روتے ہوئے، لیکن آپ کے جاتے ہی اور پھر وہ آپ کا مذاق بنا دے گا کہ وہ میرے سامنے آ کر کے رو رہا تھا، اپنے باپ کا یا اپنے فلاں کا یا اپنے فلاں کا۔ قدر ہے اس کے پاس قدر نہیں۔ آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں، آپ نے تہجد پڑھے کسی کو بتا دیے، اس کو کیا لینا دینا؟ اور وہ بلکہ دل میں سوچے گا کہ ہاں یہ بڑا بننا چاہتا ہے، تہجد پڑھا تو مجھے بتا رہا ریاکار ہے، اور اس نے آپ کو دھو دیا۔ لیکن اس نیکی کی قدر اللہ رب العزت کے پاس کتنی ہے؟ حشر کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العزت کے سائے کے، سورج 1 میل پر ہوگا، آدمی تپ رہا ہوگا دھوپ میں، تپ رہا کیا 1 میل پہ جب سورج ہو جائے گا تو بھن جائے گا فوراً سیکنڈوں کے اندر، لیکن وہاں موت کو بھی موت آ چکی ہے، جل کر کے بھی انسان زندہ رہے گا، اور اللہ رب العزت کو ہر چیز اللہ رب العزت کے لیے آسان ہے۔ ہم دیکھیں سورج کو ہزاروں سال سے اللہ رب العزت جلا رہا ہے، لیکن ذرا سا بھی وہ کم نہیں ہوا، جل کر کے اس کو زندہ رکھا ہے، جبکہ جل کر کے ہر چیز ختم ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سورج کو جلا کر کے اس کو زندہ رکھا ہے، اس کو باقی رکھا ہے، اس کی اسی حرارت کے ساتھ، نہ وہ کم ہو پا رہا ہے نہ زیادہ ہو پا رہا ہے، جیسا تھا ویسے کی ویسی اللہ رب العزت رکھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہاں پہ سیکنڈوں کے اندر جل جائیں گی، جب 1 میل پہ سورج ہوگا تو حرارت سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ وہ زندہ رکھے گا۔ اور ایسے وقت میں اس سائے کے نیچے کون آئے گا؟ وہ 7 لوگ آئیں گے، جس میں سے ایک وہ بھی ہے جس سے تنہائی میں اللہ رب العزت کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اب بتائیں اس آنسو کے قطرے کی اللہ کے پاس کتنی قدر ہے؟ تو یہاں پہ جو فرمایا نہایت وہ قدردان ہے، تو جو قدردان ہے اس کے سامنے ہم روئیں، جو قدردان ہے اس کے لیے ہم عبادت کریں، جو قدردان ہے اس کے لیے ہم نیکی کریں، جو قدردان ہے اس کے لیے ہم زکوٰۃ اور صدقات اور جو بھی کام ہے ہم اس کے لیے کریں۔ یہ مخلوق کے لیے، یہ حقیر مخلوق اس کے سامنے، اس ذات کے سامنے یہ کیا مخلوق ہے، اور اس کے سامنے اس کے لیے کر کے ہم اپنے عمل کو ضائع نہ کریں۔ یہ شرک ہے، یہ شرک جلی اور شرک خفی، یہ بڑا شرک اور چھوٹا شرک، کہ ہم جو کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے وہ بندے کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے تو بندے کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو نیکی کرنے کے بعد بھی جہنم رسید کروا دے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو قدردان جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جیسے یہاں پہ فرمایا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، وہ ہے بخشنے والا، وہ ہے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ ہم اگر کسی کی شان میں گستاخی کر دیں پھر اس سے معافی مانگے، ہو سکتا ہے وہ معاف کرے نہ کرے، کئی بار نہیں بھی کرتے، لیکن اللہ رب العزت وعدہ کرتا ہے کہ معافی مانگو میں معاف کروں گا۔ آگے آیت آ رہی، تو وہ بہت بخشنے والا ہے اور نہایت قدر کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اور کون قدر کرے گا آپ کی نیکیوں کی یا میری نیکیوں کی؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی قدر کو جان لیں، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 24، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا ہے؟ اب یہ مشرکین مکہ کی ایک اور بدتمیزی، ایک اور جہالت، کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن انہوں نے خود گڑھ لیا، خود لکھ لیا ہے، یہ خود لکھ لیا ہے۔ اس کی دلیل اللہ رب العزت نے کتنی زبردست یہاں پر بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے سو اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا۔ یہ جو تم بدتمیزی کی بات کہہ رہے ہو، جہالت کی بات کہہ رہے ہو کہ انہوں نے خود گڑھ لیا ہے، یہ ایسا کلام نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے، اور وہ فرما رہا ہے کہ میں اس کو نازل کر رہا ہوں، اور کوئی مخلوق اس میں کچھ گڑھ دے، کچھ داخل کر دے، جبرائیل داخل کر دے علیہ السلام، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کے خیالات کے اندر کوئی چیز آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ رب کائنات کا کلام آ رہا ہے،
یا اس کا فرمان آ رہا ہے یا اس کی شریعت آ رہی ہے، اور اس شریعت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے چیلنج کرتے ہوئے بیان فرما دیا کہ میں نے اس کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا، نحن نزلنا الذکر وإن لہ لحافظون، کہ میں نے اس کو نازل کیا، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، وحی یوحیٰ، وہ وہی کہتے ہیں جو وحی الہی ہے، کوئی چیز اپنے طرف سے نہیں، ساری چیز وہی۔ جبرائیل علیہ السلام اور امانت دار، جب جبرائیل علیہ السلام نے فرشتے نے اس قرآن کو لے کر کے آیا تو جو سورہ شورى میں ہی اللہ نے فرمایا کہ اسے امین، روح الامین لے کر کے آئے ہیں، وہاں جبرائیل نام نہیں لیا، روح الامین، امانت دار روح، امانت دار فرشتہ اس کو لے کر کے آیا جبرائیل علیہ السلام، امانت کے ساتھ آئی ہے اور قلب پہ نازل ہوئی ہے، دل پہ نازل ہوئی ہے، جس کو حفظ کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو اس کے اندر تم یہ ایسی بات کرتے ہو کہ یہ خود گڑھ لیے، اگر گڑھ لیے ہوتے تو ہم سیل کر دیتے سینے کو، مہر لگا دیتے سینوں کو، سینے کو مہر لگا دیتے، مطلب کوئی چیز آگے نہیں جا سکتی تھی، کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہوتا کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کا کلام ہے اور جبکہ وہ اللہ کا کلام نہ ہو؟ آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 300 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ کے پاس کسی دو چار کے بھی نام ہے؟ نہیں، نام و نشان تک کو اللہ رب العزت نے مٹا دی۔ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ ہمارے پر وحی آ رہی ہے، اور ان کی زندگی میں اللہ رب العزت نے ان کو نیست و نابود کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا۔ جبکہ آسمانی صحیفہ اگر کسی کے اوپر آتا ہے، آسمانی کتاب اگر کسی کے اوپر آتی ہے تو وہ رسول کہلاتے ہیں، اور رسول کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، رسول کو کوئی شہید نہیں کر سکتا، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی رہتی ہے۔ نبی مکرم پر کئی بار جان لیوا حملہ ہوا، لیکن جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہنچا کے ان کے ذریعے سے حفاظت کروایا۔ لیکن جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ دیکھیے کیسی بری موت وہ مرے ہیں، اور ان کے نام و نشان مٹ گیا، ان کے ماننے والے اور ان کی جو کتاب تھی اس کا تک کا نام ہمارے پاس نہیں پہنچا، کئی آئے ہیں سے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور کوئی جھوٹا کہہ دے اور یہ چل جائے گا، اللہ نے فرمایا مہر لگا دیں گے۔ اور ایک جگہ تو اور سخت انداز میں فرمایا، سورہ حاقہ 44 سے 47 تک اللہ فرماتا ہے اگر یہ پیغمبر ہمارے نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے اور شہرک کاٹ دیتے، اور اس میں ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہوتا۔ اللہ، یہ اس کلام کی صداقت ہے۔ اور اسی تعلق سے اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے، پھر سے اس آیت کو دیکھیں، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا ہے؟ سو اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے ثابت کرتا ہے۔ یہ ہے بات، اللہ باطل کو مٹاتا ہے۔ تو جتنے بھی باطل آئے تھے، نبوت کا دعویٰ کیے تھے، مٹ گئے، اور یہ بھی اگر باطل ہوتا تو کیا یہ باقی رہتا؟ آپ دیکھ لیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل تو تھا ہی، مٹنے کے لیے مٹ گیا، اور یہ تو کامیاب ہونے کے لیے تھا۔ تو اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے، کلمات کے ذریعے سے مراد اپنے دلائل کے ذریعے سے، یہ دلیل پیش کیا اللہ رب العزت کہ اللہ کا نام لے کر کے کوئی قرآن پڑھتا مکہ کے اندر تو ہم داہنا ہاتھ پکڑ لیتے اور شہرک پکڑ لیتے۔ یہاں پہ فرمایا کہ ہم مہر لگا دیتے سینے پہ۔ کیا بات کرتے ہو تم؟ کیا جہالت ہے تمہاری؟ تو اللہ رب العزت اس طریقے سے کلمات کے ذریعے سے ثابت کرتا ہے۔ تو یہ اپنے دلائل کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس سوال کا ان کو جواب دیا کہ جنہوں نے یہ شک پیدا کیا تھا کہ انہوں نے خود لکھ لیا ہے، اس کا جواب اللہ رب العزت نے اس بہترین انداز میں بیان فرمایا۔ آیت نمبر 24 کا آخری حصہ، بلا شبہ وہ سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تمہارے سینوں کے اندر کیا راز ہیں، کیا ایمان کی کیفیت ہے اور کیا منافقت کی اور کیا کفر کی کیفیت ہے، سب جانتا ہے اللہ رب العزت۔ ہمیں اسے بتانے کی ضرورت نہیں، ہم تو خود اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو صحیح کریں، خوب اس سے دعا کریں اور اپنے دل کو صحیح کریں بس۔ تو بلا شبہ وہ سینے کے رازوں کو خوب جاننے والا۔ آیت نمبر 25، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، وہی تو رب ہے، وہ ہے رب تمہارا، گناہوں کو اگر تم توبہ کرو تو قبول کرتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے۔ کوئی ہے ایسا کہ جس کی شان میں ہم گستاخی کریں تو وہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو نہ کرے، لیکن اللہ نے پہلی گارنٹی دے دی کہ تم توبہ کرو، میں قبول کرتا ہوں اور میں رب ہوں، اور ان کی برائیوں سے ان کو درگزر فرماتا ہوں، ان کی برائیوں سے درگزر یعنی اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے وہ جانتا ہے، تم جو کر رہے ہو اسے وہ جانتا ہے۔ اس آیت پہ غور کریں، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں، توبہ کا لغوی معنی پلٹنا، رجوع کرنا، لوٹ جانا، پلٹنا، رجوع کرنا، لوٹ جانا، اور اصطلاح میں، دین کی اصطلاح میں اس کے معنی ہے گناہوں سے اطاعت کی طرف لوٹ آنا۔ گناہ کی ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں، اس سے اطاعت کی طرف لوٹ آنا، صراط مستقیم پر آ جانا، تو گناہ سے اطاعت کی طرف لوٹ آنا۔ گناہ سے توبہ کرنے کی، توبہ ان شرائط کے ساتھ کی جائے گی، توبہ ان شرائط کے ساتھ کی جائے گی۔ نمبر 1، اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے توبہ، لوگوں کے ڈر سے توبہ نہیں
کہ والد صاحب ناراض ہو جائیں گے، بھائی مارے گا، گورنمنٹ پکڑ لے گی، پولیس اندر کر دے گی، اس کی وجہ سے توبہ نہیں. جو گناہ ہے اس گناہ سے توبہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا. کوئی نہیں جان رہا، نہ گھر والے جان رہے ہیں، نہ گورنمنٹ جان رہی ہے، نہ پولیس جان رہی ہے، کوئی نہیں جان رہا، میرا رب جان رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے میں دل کے اندر کیا سوچ رہا ہوں، میرا رب دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے وہ، اور میری کیا پلاننگ ہو رہی ہے اور اس پلاننگ کے اوپر کیا ایکشن ہو رہی ہے، سب جان رہا ہوں. رات کے اندھیرے میں کر رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا. اخلاص ہونا کہ میرے رب کے لیے، پہلی شرط اخلاص کے ساتھ، لوگوں کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے. دوسرا ندامت، شرمندگی، گناہ پر خوش نہ ہونا کہ بعد میں یاد کر کے گناہوں کو خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا ایسا کیے تھے. یہ توبہ کرنے والے کی پہچان نہیں ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اس سے لذت حاصل کرے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو ندامت ہو اپنے گناہ پہ، شرمندگی ہو، اور گناہ پر خوش نہیں ہونا ہے، پشیمانی ہو، بے چینی کہ ہم نے غلط کر لیا، بے چینی ہو دل کے اندر، دماغ کے اندر کہ غلط ہو گیا، پچھتاوا جس کو کہتے ہیں، پچھتاوا ہو، چین نہ آئے، قرار نہ آئے، چین اور قرار نہ ختم ہو جائے. یہ ہے دوسری شرط ندامت. تیسری گناہ چھوڑ دینا. گناہ چھوڑ دینا یعنی اطاعت کرنا، تو اس کے اندر یہ خود شامل ہے. تو گناہ چھوڑ دینا بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں اطاعت کرنا، نبی مکرم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں بھی شاید ہے. چوتھا آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا. اب جس گناہ سے ہم نے توبہ کیے ہیں یا گناہوں سے ہم نے توبہ کر لی ہے تو اب گناہوں کو نہ کرنے کا عہد کر لینا یقین کے ساتھ. پانچواں توبہ کے وقت کے اندر توبہ کرنا. توبہ کے وقت کے اندر توبہ کرنا یعنی جاکنی کا عالم آنے کے پہلے، موت کے کھرکھراہٹ آ جانے کے پہلے، اور قیامت آ جانے کے پہلے. اللہ ہم سب کو توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 26. اور وہ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. ابھی تک ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اللہ رب العزت آخرت کا وعدہ کرتا ہے ان کے ساتھ. لیکن صرف آخرت کا نہیں، کئی آیتیں آپ کو ایسی بھی ملیں گی جس میں دنیا کے وعدے ہیں. تو اسی میں سے ایک وعدہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ کیا کہ جو ایمان لے آتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، ہم ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب وہ بندہ دعا کرتا ہے اور اللہ رب العزت اسے قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، اور انہیں اپنے فضل سے اللہ رب العزت اور زیادہ دیتا ہے. یعنی یہ اللہ رب العزت کی شان ہے. اللہ رب العزت سے جب بندہ مانگتا ہے تو اس سے بہتر اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے. اور کوئی ہاتھ ویسے نہیں اٹھتے جس کو اللہ رب العزت قبول نہ کرے. لیکن چند ایسے گناہ گار لوگ ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے ہاتھوں کو واپس کر دیتا ہے. جیسے حرام کھانے والا، حرام پہننے والا، حرام جسم والا جو ہے، اس کی دعا کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا. اور بھی کچھ لوگ ہیں. اور کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے. اور یہ کافر ہیں جو توبہ کر کے اور اپنی لائن نہیں بدلتے، گناہ سے اطاعت کی طرف نہیں آتے. کیونکہ توبہ کے ذریعے سے ہی بندہ گناہ سے اطاعت کی طرف آتا ہے. تو یہ گناہ سے اطاعت کی طرف نہیں آتے بلکہ کفر میں اڑے رہتے ہیں. تو جو کفر میں اڑا رہتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے. آیت نمبر 27. اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا تو زمین میں ہے وہ ضرور سرکشی کرتے. اگر سب کو اللہ رب العزت خوب دولت دے دیتا، خوب رزق کی فراوانی کر دیتا تو یہ سرکشی کرتے. لیکن وہ اس اندازے سے رزق نازل کرتا ہے جتنا چاہتا ہے. اللہ رب العزت کو بہتر معلوم ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کتنا یہ برداشت کر پائے گا، کتنا نہیں کر پائے گا، کتنی بغاوت کرے گا، اس کی بغاوت سے کیا ہوگا. اللہ رب العزت صاحب بہتر جانتا ہے. اسے زیادہ دے دوں گا تو یہ اللہ رب العزت کو بھول جائے گا یا آخرت کو بھول جائے گا. تو اللہ رب العزت کے پاس پیمانہ ہے. کسی کو کم دے کر کے بھی آزماتا ہے، کسی کو زیادہ دے کر کے آزماتا ہے، اور کسی کے اوپر کم دے کر کے کسی کے اوپر احسان کرتا ہے اللہ. ہاں یہ بھی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس کو زیادہ دے دوں گا تو یہ پھر بھول جائے گا. تو اللہ رب العزت اپنے رحم و کرم کے مطابق اور اپنے حکمت کے مطابق اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اتنا دیتا ہے. اگر سب کو ہی زیادہ دیتا تو آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ پھر لوگ چل کیسے پاتے. سب کے پاس اگر دولت ہو جاتی تو پھر خدمت کون کرتا، دوسری ضرورتوں کو کون پوری کرتا. تو بلا شبہ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے. مطلب اللہ رب العزت باخبر ہے بندوں سے کہ اس کو کتنا دینا ہے، کتنا نہیں دینا، یہ کیا کرے گا، اس کی خبر ہے اللہ رب العزت. اور اللہ رب العزت اسے خوب دیکھنے والا ہے. تو یہ آیت جو ہے پھر سے اس کو دیکھیں. اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق فراخ کرتا تو وہ زمین میں ضرور سرکشی کرتے، زمین میں ضرور سرکشی کرتے. اس تعلق سے تفسیر ابن کثیر نمبر 5 صفحہ نمبر 362. یعنی اگر انہیں ان کی ضرورت سے زیادہ رزق دیتا تو تکبر اور فقر و غرور کے باعث وہ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی اور سرکشی کرتے. یہ اس کا جواب. کیا کرتے؟ وہ تکبر کرتے، یعنی دوسرے کو اپنے سے نیچا سمجھتے،
حقیر سمجھتے. دوسرا فخر کرتے. وہ فخر کرتے. فخر سے مراد یہ کہ ایک چیز ہے لیکن پھر اس کے بعد اور لے رہے ہیں. کپڑے ہیں پھر اور کپڑے لے رہے ہیں. گاڑی ہے اور گاڑی لے رہے ہیں. گھر ہے لیکن بس یہ ٹائلز بدل دو, ایسا کر دو, پھر اور اس کو کر لو. تو دولت کا فخر کرتے, پھر غرور کرتے, پھر اپنی چیزوں کے اوپر وہ غرور کرتے, اور اس باعث وہ دوسروں پر ظلم و زیادتی اور سرکشی کرتے. اس لیے اللہ رب العزت نے کسی کو کم دیا ہے, کسی کو زیادہ دیا ہے, اور اللہ رب العزت کی حکمت کے مطابق اللہ رب العزت نے جس کو جیسا چاہا ویسا اس کو عطا کیا. آیت نمبر 28. اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش نازل کرتا ہے. وہی اللہ ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش نازل کرتا ہے, اور وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے. جب بارش نازل ہوتی ہے اس کی رحمت پھیلا دیتا ہے. صرف بارش ہی نہیں آتی, دکھتی ہمیں بارش ہے, لیکن اس کے بعد جو نتیجے آنا ہے زمین سے تو وہ اس کی رحمت کو پھیلا دیتا ہے, اور وہ کارساز اور تعریف کیا ہوا ہے. اب اس کی کوئی تعریف کرے نہ کرے, وہ تو تعریف کیا ہوا ہے, اس کو ہماری تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی تعریف کر کے, اس کی حمد و ثنا کر کے اور سکون حاصل کر لیں. اللہ رب العزت لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے کے تعلق سے ایک آیت اور رکھیں, سورہ روم آیت نمبر 49. اور یقیناً وہ لوگوں کو ان پر بارش کیے جانے سے پہلے یقیناً نا امید ہو جاتے ہیں. مطلب اللہ رب العزت بارش نازل کرے اس کے پہلے وہ نا امید ہو جاتے ہیں. تو یہ نا امید, جب دیکھیں آپ, جب گرمی کا موسم رہتا ہے اور چاروں طرف سوکھا پڑا رہتا ہے, بارش نہیں ہو رہی, لوگ پریشان ہیں, نا امید ہوتے جا رہے ہیں کہ اب کیسے, کب ہوگی بارش, کیا ہوگا, اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت بارش برساتا ہے. تو یہ نا امید مومن نہیں ہوتا. اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو اسی کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر نے لے کے آئے. ایک شخص نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا, امیر المومنین ہے اس وقت, خطاب سے کہا, اے امیر المومنین, بارش نازل نہیں ہوئی اور لوگ مایوس ہو چکے ہیں. ایک شخص آ کر کہتا ہے, یا امیر المومنین, بارش نازل نہیں ہو رہی ہے اور لوگ مایوس ہو چکے ہیں. اب سنیے مرد مومن کا جواب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, بارش ضرور نازل ہوگی. اور پھر انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی, اور وہی تو ہے جو لوگ کے نا امید ہو جانے کے بعد میں برساتا ہے, یعنی بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے. آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھ دیا کہ بارش ضرور ہوگی, وہ ہے اللہ, ہمیں کیوں اس کی ٹینشن لینا. رازق وہ ہے, اسے پتا ہے اس کی کتنی مخلوق ہے, کس کو پانی کی ضرورت ہے, کس کو کھانے کی ضرورت ہے, اور اس کا طے شدہ فیصلہ ہے کہ مایوس ہو جانے کے بعد وہ نازل فرماتا. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت سے مایوسی ویسے بھی کفر ہے. تو اللہ رب العزت ہے جو بارش کا برسانے والا ہے لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد. آج کی کلاس کی آخر آیت, آیت نمبر 29. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا. یہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے, زمین و آسمان کا پیدا ہونا. کیسے ہو گیا یہ اپنے آپ؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی پینسل میرے سامنے, وہ اپنے آپ نہیں بن سکتی. اتنی بڑی کائنات صرف بنی ہی نہیں, اس کی حفاظت بھی ہو رہی ہے, اس کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے, اور اس کے اندر بے شمار مخلوق. آگے اللہ فرماتا ہے, اور جو بھی چلنے پھرنے والے اس نے ان دونوں میں پھیلا دیے ہیں. اور جو بھی چلنے پھرنے والے ان دونوں میں اس نے پھیلا دیے, یعنی زمین و آسمان میں چلنے پھرنے والے. یہاں پہ چلنے پھرنے والے سے مراد ہر مخلوق چلنے پھرنے والی آ گئی, فرشتے بھی, جنات بھی, انسان بھی, اور جتنے بھی دابت الارض ہے, اور یہ جتنے بھی جو بھی چیزیں چلنے والی جو حیوانات ہیں, وہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہیں. اسی کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا, اور جو بھی چلنے پھرنے والے اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں, اور وہ جب بھی چاہے ان کو جمع کرنے پر قادر ہے. وہ شان والا رب ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے ان سب کو جمع کر دے, جیسے کہ وہ حشر کے میدان میں ہم سب کو جمع کرنے والا ہے. آج کی کلاس کا خلاصہ مختصر سا. رکو نمبر 3, مقصد زندگی. اچھا, یہ جو میں پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں, اس پوائنٹس کے کیا مقصد ہے, کیوں اتنے ہی پوائنٹ لیے گئے؟ جیسے آپ دیکھیں, بتایا جاتا ہے مقصد زندگی بتائی جاتی ہے, اللہ ہمارا رب ہے اس تعلق سے بتایا جاتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں یہ بتایا جاتا ہے. پھر انجام بتایا جاتا ہے کہ آج کی ان کی آیتوں کے اندر انجام کیا آیا, اور کامیاب لوگوں کے کیا صفات ہے, اور ناکام یہ لوگوں کی کیا صفات ہے, اور آؤ کچھ کر لیں. یعنی ہمیں آج کی کلاس میں کیا عزم کرنا چاہیے, اور منزل ہے کہاں ہماری. یعنی اس کلاس کے دوران میں, ان آیتوں کے دوران میں ہمارے ذہن کے اندر کیا یہ خیالات, یہ پاکیزہ خیالات آئے یا نہیں آئے ہیں. تو ان پوائنٹس کی کیا وجہ ہے, اس کو آپ لوگ غور کریے گا اور مجھے بتائیے گا انشاءاللہ تعالی. تو مقصد زندگی آپ غور کریں کہ اس طریقے سے غور کرنا آپ کہ ہر رکوع کے اندر مقصد زندگی آتا ہے, اور وہی آتا ہے جو ہمارا مقصد زندگی ہمارے رب نے طے کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کیا کلام ہے اللہ رب العزت کا. پھر اللہ رب العزت کی پہچان ہر رکوع کے اندر آ رہی ہے.
ہر آیتوں کے اندر ہمیں پتہ چل رہا ہے اللہ ہمارا ایسا ہے، اچھا اللہ ہمارا ایسا ہے، یہ ہمارا رب ہے، ہمیں اس کی معرفت ہو رہی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، کہ ہم کتنے پیاسے ہیں یا ہم کتنے مجبور ہیں کہ بغیر نبی مکرم کی رہنمائی کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں، برے لوگ کیسے ہوتے ہیں، تو اس پہ غور کیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں، مقصد زندگی نمبر 1 نیک عمل کرنا۔ ہم نے نہیں پیدا کیا انس و جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، عبادت نیک عمل کو کہتے ہیں۔ تو نیک عمل کرنا، یہ آیت نمبر 22 کے اندر ہی بات آئی، آیت نمبر 22۔ دوسرا، اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ کا تعارف ان آیتوں کے اندر یا اس رکوع کے اندر کیا کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور وہی ہماری نیکیوں کی اور وہی ہمارے آنسوؤں کی قدر کرنے والا ہے۔ ہم ہی اپنے آپ کو جان لیں بس۔ شعراء کی آیت نمبر 23 کے اندر تھا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیتا ہے، یعنی باطل کتنا ہی سر اٹھائے لیکن جب حق کی مار اس کے اوپر پڑتی ہے تو اس سر جو ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے، چتھڑے اڑ جاتے ہیں اس کے سر کے۔ تو حق کیا ہے؟ حق ہے جو دلائل اور برہان اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہیں، جب ان دلائل اور برہان کو آپ رکھیں گے تو باطل ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی باطل نے یہاں پر بات رکھا کہ انہوں نے خود لکھ لیا، اللہ رب العزت نے جب اس کی دلیل پیش کیا تو اس کو ختم ہونا ہوا۔ تو اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے فرمان سے حق ثابت کر کے رہتا ہے، آیت نمبر 24 کی روشنی میں۔ تو حق کے ساتھ ہم رہے، اللہ رب العزت حق کو پروان چڑھا کر کے رہے گا۔ چوتھا، اللہ سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ مطلب سینے کے اندر کیا ہے؟ اصل میں ہمیں اپنے سینے کا ہی جائزہ لیتے رہنا ہے، ہماری نیتوں کا ہی جائزہ لیتے رہنا ہے، کیونکہ بات تو اللہ رب العزت سب نیتوں سے، اللہ تو خیر عالم الغیب ہے، سب جانتا ہے، تو وہ نیت، ہماری زبان کیا چل رہی ہے، اس کے الفاظ کیسے ادا ہو رہے ہیں، یہ تو ایک طرف ہے، لیکن دل کے اندر کیا نیت ہے وہ اصل چیز ہے، وہ اس سے پکڑتا ہے اور وہیں سے بات کو کے نتیجے کو نکالتا ہے۔ تو اللہ سینے کے راز کو جاننے والا ہے، آیت نمبر 24 کی روشنی میں۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، یعنی ہم توبہ کرنے کو تیار ہو، توبہ کی ہم توفیق مانگیں اللہ سے، کیونکہ جس کو اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی اس کی تو توبہ قبول ہو گئی۔ آیت نمبر 25۔ چھٹواں، اللہ تعالیٰ برائی سے درگزر کرتا ہے، جب توبہ قبول کرتا ہے تو برائی سے درگزر کر دیتا ہے اللہ رب العزت، یعنی اب حشر کے میدان میں اسے بے عزت نہیں ہونا ہوگا، برائی سے درگزر ہو گیا، چھپا لیا اللہ نے، ایسا رب ہے ہمارا۔ ساتواں، جو کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، ہمیں اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اللہ رب العزت اسے جان رہا ہے، آیت نمبر 25، وہ ہے ہمارا رب۔ آٹھواں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں، تو ہمیں ایمان کے ساتھ نیک عمل کریں گے، اللہ رب العزت دعا کو قبول کرنے والا، آیت نمبر 26 کی روشنی میں۔ نوواں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایمان لانے والوں کو اور زیادہ دیتا ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرتا ہے، آیت نمبر 26 کی روشنی میں، یہ ہمارا رب ہے۔ 10واں، کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے، جس نے کفر کیا، اور ہم بھی اگر کفر کریں گے تو وہیں پہ ہم آئیں گے اور اس کا عذاب سے پھر ہم بچ نہیں پائیں گے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آیت نمبر 26 کی روشنی میں۔ 11واں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق کشادہ کرتا ہے، تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ رزق کو سب کے ایک جیسا دے دیتا تو یہ سرکشی ہو جاتی اور پھر بغاوت ہوتی، آیت نمبر 27، اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ 12واں، اللہ تعالیٰ ایک اندازے سے جو چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، اللہ رب العزت جیسے وہ مدبر ہے، پلانر ہے، تو وہ اپنے تدبیر کے مطابق جتنا چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، آیت نمبر 27 کی روشنی میں۔ 13، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے، آیت نمبر 27، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، سبحان اللہ، ایسا ہے ہمارا رب کہ وہ کتنا رو رہا ہے، کتنا پریشان ہے، کس چیز کے لیے پریشان ہے، کیا اس کے حالات ہیں، اللہ رب العزت سب جان رہا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، ہم خود نہیں جانتے اپنے بارے میں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا رب جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے، ایسا رب ہے۔ 14، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا رب ہمیں ڈرنا تو یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں۔ 15، اللہ تعالیٰ لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، آیت نمبر 28 کی روشنی میں۔ 16، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی پیدائش، آیت نمبر 29، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ 17، اللہ تعالیٰ نے جاندار مخلوقات دونوں جگہ پھیلا دی ہے، یعنی آسمان میں بھی جاندار مخلوقات ہیں اور زمین میں بھی جاندار مخلوقات ہیں، یہ اللہ رب العزت نے پھیلا دی ہے، آیت نمبر 29 کی روشنی میں۔ 18، اللہ تعالیٰ کارساز قابل تعریف ہے، وہی کارساز ہے، وہی بندہ نواز ہے، اور وہی غم اور پریشانیوں کو دور کرنا، آیت نمبر 28، وہ ہے ہمارا رب۔ 19، اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر قادر ہے، ایسا قدرت والا ہے کہ سب کو جمع کرنے پر قادر ہے، آیت نمبر 29 کی روشنی میں۔ دیکھیں چھوٹی سی رکوع تھی لیکن اللہ کے بارے میں ہم نے کتنی معرفت حاصل کری،
یہ ہے اللہ کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کی پہچان ایسے حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں، بغیر نبی مکرم کی رہنمائی کے ہم دین کے اندر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رہنما ہے۔ کیا کیا چیز ہمیں ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوسی کی حقیقت سمجھائی کہ مایوسی کفر ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ مایوسی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا رازق ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 28۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل کرنے کی ترغیب دلائی، نیک عمل کرنے کی، آیت نمبر 22 کی روشنی میں۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنا سکھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنا سکھائی، آیت نمبر 25 کی روشنی میں۔ انجام کیا تھا؟ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے جنت کے باغوں میں ہوں گی، یہ انجام ہمیں پتہ چلا پورا نچوڑ کہ اگر ہم ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں تو جنت کے باغوں میں ہمیں جگہ ملے گی، اور جو ہم مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا، اور جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں وہ بھی ہمیں عطا کیا جائے گا، آیت نمبر 22 کی تفسیر کی روشنی میں۔ کامیاب لوگوں کے رویے، آج کی ان آیتوں کے اندر کامیاب لوگ کون تھے؟ ایمان لانا، آیت نمبر 22۔ دوسرا، نیک عمل کرنا، آیت نمبر 22۔ تیسرا، بھلائی کمانا، آیت نمبر 23، بھلائی کمانا یعنی نیک کام۔ توبہ کرنا، آیت نمبر 25 کی روشنی میں، توبہ کرنا، آیت نمبر 25۔ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں بھی توبہ کرنے والا، ایمان لانے والا، نیک عمل کرنے والا، بھلائی کرنے والا ہونا ہوگا۔ ناکام لوگوں کے رویے، مایوس ہونا، آیت نمبر 28 کی روشنی میں۔ آؤ کچھ کر لیں، کیا عزم کرنا چاہیے آج کی ہمیں کلاس میں؟ آخرت کی کھیتی لگانی ہے، یعنی ہمیں آخرت روخی زندگی جینا ہے، ہر عمل آخرت کے لیے۔ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، والدین کا حکم مان رہے ہیں، بیوی کے ساتھ اچھے سے ہیں، شوہر کے ساتھ اچھے سے، کیوں؟ میرا رب چاہتا ہے، تو اس کام میں نکھار آ جائے گا، اس کام کے اندر خوبصورتی آ جائے گی، کیونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ جس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں وہ بھی اس عمل سے کچھ الگ دیکھیں گے آپ کی، وہ خوش ہوگا، لیکن ہماری نیت جو ہوگی وہ اللہ رب العزت۔ تو نیت کا ہم ہر وقت ہم نیت کا جائزہ لیں، اور جو بھی دوسرے کام ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو اس میں بھی ہم اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ قدر تو کرنے والا اللہ ہے، یہ کوئی قدر نہیں کرتا، ان کو بتا کر کے نہیں، بتا کر کے کوئی فائدہ نہیں، اور بتا کر کے اور ریاکاری آ گئی تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو آخرت کی کھیتی لگانی ہے، یعنی ہر عمل آخرت کے لیے کرنا ہے۔ کتنا پیارا پوائنٹ آیا یہ، آپ کچھ کر لے میں۔ منزل کہاں ہماری؟ ان کلاس کے دوران میں کیا ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آئی تھی؟ کیا میں نے مایوسی سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کہ مایوسی کیسی؟ رازق رزاق ہے، اسے پتا ہے، اس کی خبر بھی ہے، وہ اپنے بندوں کے حالات کو خوب جاننے والا ہے، اسے پتا ہے کہ کب دینا ہے، کیا دینا ہے، مایوسی کیوں؟ دوسرا، کیا میں نے نیک عمل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب نیک عمل کیے جائیں گے؟ کیا میں نے توبہ کرتے رہنے کا ارادہ کر لیا، توبہ کرتے رہنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ تو آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک یہ خالق مالک ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر ہمیں زندہ رکھ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما دے، خاتمہ بالخیر فرما دے، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔